کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ بہت روڈ ہے. آپ نے یہ کہا کہ میری ٹیم کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ بہت روڈ ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری کوئی ٹیم نہیں. اچھا، رائٹ اوے شروع کرتے ہیں. پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اوور ویلمنگلی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ بہت روڈ ہے. ٹھیک ہے، ان کا جو ڈیمینر ہے وہ کافی ڈیمیننگ ہوتا ہے، لوگوں کو ڈیفینیشنز کے اندر ٹرمنالوجیز میں لوگوں کو پھنسا کے بے عزت کرتے ہیں. اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ لوگ اور اوور آل مسلم دنیا میں بھی کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں مولوی صاحبان سے، علماء صاحبان سے، مفتی صاحبان سے. اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کی یہاں تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں آئے لمبی ڈرائیو کر کے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اہم سوال ہے، اور ہمیں خود ہی اسی بات کی شکایت ہے کہ جو ڈسکورسز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ہوں یا لائیو ہوں وہ تہذیب کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ نے یہ کہا کہ میری ٹیم کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ بہت روڈ ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری کوئی ٹیم نہیں. اچھا، کچھ افراد ہیں سوشل میڈیا پر کہ جن کو ہم نے محسوس کیا کہ لائک مائنڈڈ ہے، لائک مائنڈڈ ان دا سینس کہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ وہی اسی فیلڈ میں کام کرنے والا دوسرا آدمی اس کا رد کرے، ورنہ پھر ہم اس رد اور اس بات کے گیم میں پھنس کے جو اصل ہمارا مدعا ہے الہات کے اوپر کام کرنے کا، وہ کام اس کام سے ہم ہٹ جائیں گے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. مثلا قیصر بھائی، قیصر احمد راجہ صاحب وہی کام کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، یعنی رد الہات کے اوپر، رد جدیدیت کے اوپر. اب مان لیجئے کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے سے مشورہ نہ کریں، کسی ایک موضوع کے اوپر گفتگو نہ کریں، تو کل کو اچانک ان کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئے گی جو مجھے لگے گا کہ غلط ہے، اور میں پھر اس کا ویڈیو کے ذریعے رسپانس کروں گا، اور بجائے اس کے کہ ہم الہات کے اوپر کام کریں ہم ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوں گے. فار دیٹ ریزن ہم نے ایک سوچا کہ یہ جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کا ایک گروپ بن جائے، صرف اس کا مقصد یہی ہو کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. باقی ہم انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں. میرا اپنا مزاج ہے، قیصر بھائی کا اپنا الگ مزاج ہے، اور اس فیلڈ میں آپ کو جو دوسرے افراد نظر آ رہے ہیں ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کی کوئی آفیشیل پالیسی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ پاکستان کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ گفتگو کا سلیقہ نہیں. لیکن مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ ہم اس بد سلیقگی کو خاص جو ایک ٹریڈیشنل کلرجی ہے اس کی طرف منسوخ کر دیں کہ بھائی یہ بڑے بد سلیقہ ہوتے ہیں. چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نان ٹریڈیشنل کلرجی کا بھی رائز چل رہا ہے پاکستان میں، اور مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر میں ہمیں ان دونوں پر بات بھی کرنی ہے، انجینئر صاحب اور ساحل ندیم صاحب. کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ بد سلیقہ نہیں ہے؟ اگر بد سلیقگی کا معیار وہ ہے جو آپ کے ذہن میں، تو پھر انہوں نے تو تمام ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی ساحل ندیم صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ روڈ ہیں. یعنی یہ آوازیں بھی آنی چاہیے پھر، جو کہ روڈنس ادھر بھی ہے، اور ہمارے پاس ثبوت ہے، میں ابھی دکھا بھی سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا تعلق ٹریڈیشنل یا نان ٹریڈیشنل کلرجی سے نہیں ہے، اس کا تعلق خود اپنی تربیت اور تہذیب سے ہے. کچھ ایڈیشن کر دوں سوری ٹو انٹرپٹ. یہ آپ نے جب مینشن کیا یہ بات، مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ جو ہمارے مولوی صاحبان، علماء صاحبان، مفتی صاحبان ہیں، ان کو ایک بڑے ہائر پیڈسٹل پہ رکھا جاتا ہے. اب وہ ایکسپیکٹیشن آپ بولیں جی عمران خان سے، نواز شریف سے کیوں نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس پیڈسٹل پہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ، ان کو اس پیڈسٹل پہ رکھا جاتا ہے. اگر ان کی منہ سے چھوٹی سی بھی گالی نکل جاتی ہے تو وہ بہت بڑا ایشو ہے. عمران خان شاید ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے اس سے بڑی گالی دے دے، لوگ کچھ نہ بولے. تو اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلک یا فرقے کے جو بالکل ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے، انجینئر صاحب مستقل، بھائی دیوبند مفتی تقی صاحب ہیں، بھائی مفتی منیر صاحب بریلوی کے ہیں، کیا ان حضرات کو کبھی آپ نے یہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا
یہ گفتگو ہمیشہ تھوڑا سا اس سے نچلے سطح کے اوپر بھی سبھی نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں. آپ نے ڈائریکٹ میرے اوپر الزام نہیں لگایا، آپ نے کہا آپ کی ٹیم بڑی لوگ ہے. تو یعنی میں اپنی بات کرتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوں، لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے غیر مسلم میرے پاس آتے ہی اس لیے یہ کہہ کر کہ آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، اور کتنی میری اسٹریمز آن ریکارڈ یہ چیز موجود ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تہذیب کو مینٹین رکھیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اوور آل سوشل میڈیا کے اوپر وہ تہذیب مینٹین نہیں ہو پاتی. اس کی ایک اور ریزن میں نے یہ سوال لانے کی ایک اور ریزن یہ بھی تھی کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک لڑکا ہے 20 سال کا، ٹھیک ہے، وہ یہ سوچ کے کہتا ہے چھوڑو یا کرکٹ ہی کھیل لیتا ہوں، بجائے اس کے کہ یار مفتی صاحب سے جا کے دلیل نہیں ہونا ہے. کوئی سوال اس کے دماغ میں آتا بھی ہے تو کہتا ہے چھوڑو کرکٹ کھیل لیتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا اس میں کوئی ایکسپیرینس بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی میں گیا غامدی صاحب کے پاس، 100 اختلافات ان کے ساتھ، وہ بات اپنی جگہ پہ الگ، لیکن ان کا جو اخلاق تھا، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک سوال کے اوپر میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو مجھے دیا. میری ان کے سامنے 50 سال پہلے تو ان کی کتاب آئی تھی، تو علمی حساب سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ان کے ساتھ. میں نے پوری ڈسکشن کے بعد ان کو صرف یہ بولا کہ غامدی صاحب میں آپ کی بات سے کنونس نہیں ہوا، میں مطمئن ہوں آپ کی بات سے. تو ان کا رسپانس بجائے سے کہ وہ غصہ کرتے، انہوں نے آدھا گھنٹہ لگایا مجھے ایک بات، انہوں نے مجھے بس اتنا بولا کہ بہت اچھی بات ہے، ابھی آپ جوان ہیں، آپ تحقیق کریں، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں. یہ جو رویہ اگر ہمیں آئے اس سائڈ سے اوور آل پوری اس کلرجی کے ساتھ سمجھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس وڈ بی اے بگ اسٹیپ ٹوورڈز برنگنگ پیپل کلوزر ٹو دا مسجد اینڈ دا مولوی صاحب اینڈ دا مفتی صاحب. یہاں پر دو میں باتیں رکھنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ایسا یعنی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ایسا بہت ہوا ہمارے ساتھ کہ کچھ غیر مسلم ہماری اسٹریم میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی ہم کنونس نہیں ہوئے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ شرارتن ہے کہ انہوں نے تمام دلائل دینے کے باوجود کہا ہم تو کنونس نہیں ہوئے. ہم نے کوئی بات نہیں بھائی، آپ جانے اللہ جانے، ہمارا کام آپ کو کنونس کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ابلاغ ہے کہ ہم اپنی بات کو پہنچا دیں، باقی توفیق دینا ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. وہی بات جو آپ سے غامدی صاحب نے کی، فرق کیا تھا؟ ان کے سامنے ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا، ہمارے سامنے ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے. اب ہمارے سامنے مثلاً اگر کوئی ایسی بات ہو کہ دیکھیں ایک چیز جو اب میں دوسرے پوائنٹ پر آ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے اور غامدی صاحب کے درمیان جو زمین آسمان کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سے مسائل میں جن کا تعلق عقیدے سے ہے یا امت کے اجماعی مسائل سے ہے، ہم حق کو ایک مانتے ہیں، یہ حق ایک ہے، باقی جو ہے وہ باقی. غامدی صاحب کے یہاں کیا ہے؟ حق متعدد ہے، آپ بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک. یہ جو غامدی صاحب کا نظریہ ہے یہ ان کا اپنا نظریہ نہیں ہے، یہ پوسٹ ماڈرنزم کا نظریہ ہے. پوسٹ ماڈرنزم کے مطابق حق ہوتے ہی اس میں تنوع ہوتا ہے، تعدد ہوتا ہے، تو سب ٹھیک ہے. جب سب ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں، بس میں نے اپنی رائے دے دی، آپ نے اپنی رائے دے دی، بات ختم ہو گئی. بس اسی وجہ سے آپ ان کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ تردیدیں کر رہے ہوں، وہ ڈیفینس تو کرتے ہیں اپنا، وہ قادیانیوں کی تردید نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یعنی جو پوسٹ ماڈرنزم سے متاثر نہیں ہے، جو ایک روایت کے تسلسل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حق ایک. اب اگر آپ کوئی بات ایسی کریں گے جو اس حق کے خلاف ہوگی، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ حق کے خلاف ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، تو میں اس کو نفاق مانوں گا کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں. میرے نزدیک وہ نفاق ہے. یا تو میں یہ کہوں کہ نہیں حق متعدد ہے، میں ایک طرف حق کو ایک بھی سمجھتا ہوں، آپ کو باطل بھی سمجھتا ہوں، اور پھر آپ سے کہوں گا نہیں بہت شاندار آپ نے بات کی، میں آپ کو غلط کہوں گا. تو مفتی صاحب کچھ چیزوں میں تو سبجیکٹیوٹی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر جو فقہی مسائل ہیں اس میں سبجیکٹیوٹی، ہم نے میری 2 ہفتے پہلے کی اسٹریم ہے اسی موضوع کے اوپر کہ جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اس کے علاوہ جو دیگر اختلافات عملی پریکٹیکل اختلافات ہیں ہمارے، ان کے تعلق پریکٹس سے ہے، اس میں سبجیکٹیوٹی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، میں حنفی ہو کر شافعی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط ہیں، یا وائس ورسا، وہاں سبجیکٹیوٹی. میں نے اسی لیے شروع میں بولا امت کے جو اجماعی مسائل ہیں، اجماعی مسائل، اوکے ٹھیک ہے، صحیح.